پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ایک امام مسجد نماز پڑھتے وقت جانور میں بدل گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور امام مسجد نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا بھیانک معاملہ پیش آیا، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ نے اسے دوسروں کے لیے کیوں عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا، اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک مولوی صاحب اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مولوی گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اس کا گھر مسجد سے منسلک تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ مولوی صاحب نماز فجر پڑھا رہا تھا کہ پہلی رکعت کے بعد وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ ہاتھوں اور پاؤں کے بل تھا، اس کا چہرہ ایک جانور کی طرح سوج رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر مولوی پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ اس وقت ایک جانور کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ مولوی نے دیوار پر ٹکر ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ یہ منظر سبھی کے لیے عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لوگ ہمت کر کے اس کے قریب گئے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کے گھر لے گئے، جہاں اس کی صرف ایک بیٹی موجود تھی۔ دوسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ماں کچھ سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہوا۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ مولوی نے ایسا کیا گناہ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ اس پر جنات نے حملہ کیا ہے، وہ تو بڑا نیک مولوی تھا۔ کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پر کالے علم کا وار کیا گیا ہے۔ مولوی مرنے کے بعد اپنی شکل میں واپس آ چکا تھا، لیکن پھر بھی سب کو اس کے چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ بہرحال اس کو غسل دیا گیا اور قبرستان لے گئے۔ اور دوستو، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب مولوی کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اور بہت کوشش کی گئی، لیکن سانپ کو نہیں ہٹا سکا، اور سانپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوسری قبر کھودی جائے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو مولوی کو قبر میں اتارتے وقت وہ سانپ پھر سے اس قبر میں نمودار ہوا اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ حیران و پریشان ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ اور ہی ہے۔ ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور سارے گاؤں والے توبہ و استغفار کرنے لگے کہ اس نیک آدمی سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اسے زمین جگہ نہیں دے رہی ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ سب لوگ اسے معاف کر دے، پہلے دل سے معاف کرے، کیا پتا جانے انجانے میں اس سے ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ بزرگ نے سوچا کہ گھر والوں سے بھی کہنا چاہیے کہ اسے معاف کر دے، شاید اس نے کسی گھر والوں کا دل دکھایا ہوگا۔ حالانکہ یہ شخص امام مسجد تھا اور نماز کا ہمیشہ پابند رہا۔ سبھی گاؤں والے تعجب کا شکار ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ کچھ بزرگ اس کی بیٹیوں کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا، اور یہ سبھی بتایا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ اب قبر بھی اس کو پناہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ سن کر بڑی بیٹی رونے لگی اور کہتی ہے، میں جانتی ہوں، آپ ہمیں قبرستان لے چلے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لیا اور بزرگ کے ساتھ قبرستان آ گئی۔ قبرستان جا کر بڑی بیٹی مولوی یعنی اپنے باپ کے میت کے پاس کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی، میں نے آپ کو معاف کیا، خدا کے واسطے دل سے آپ کو معاف کیا۔ پھر اس نے چھوٹی سے بھی بولا کہ وہ بھی معاف کر دے، لیکن وہ سختی کی حالت میں تھی اور خاموش تھی۔ لوگوں نے مولوی کو پھر سے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو سانپ پھر سے نمودار ہو کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
बड़ी बहन ने छोटी बहन को इल्तिजाई नजरों से देखा। छोटी साकित रही जैसे पत्थर की सी हो गई हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी बहन के पैरों पर हाथ रखकर दबे दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। फिर छोटी बहन ने कहा, अल्लाह के वास्ते मैंने उस शख्स को दिल से माफ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत से मुश्किलात से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे और जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और सालों से ये उसकी आदत थी। जब उसकी बीवी मर गई तो ये शराब के नशे में अपनी बड़ी बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। बड़ी बेटी तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और उस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम नेहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियां अपनी बाप की शैतानियत को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और छोटी बेटी अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी ने शादी करके अपनी जान तो छुड़ा ली और छोटी बेटी हर रात अपने बाप से अपनी अजमत लुटवाती रही। वो शख्स अल्लाह के आजाब से बेगाना था। देखने में तो अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत को खोल कर रख दी और जलील व रुस्वा होकर दुनिया से गया। और आखिरत में क्या सजा मिलेगी यह तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। इसलिए हर इंसान को अपने नफ्स पे काबू रखना चाहिए और शराब जैसी गंदी चीज से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके बाद उसे हलाल व हराम की कोई तमीज नहीं रहती। शराब बहुत बुरी चीज है, इसलिए शराब से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।